اصل میں یہ سارا کریڈٹ میرے والدین کو جاتا ہے، مجھ کو نہیں جاتا، کیونکہ اس کی بنیادوں میں ان کی تربیت ہے، جن کی تربیت میری بنیادوں میں ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا اسما کہ حفظ کرنے کا خیال کیسے آ گیا؟ حفظ کا خیال کب آیا؟ کیوں شوق پیدا ہوا؟ رمضان میں پریزیڈنسی میں تراویحیں ہوا کرتی تھی، وہاں پر ایک باجی آئی تھی لاہور سے، خدیجہ باجی، انہوں نے حفظ کیا ہوا تھا اور وہ اس رمضان میں تراویح سنا رہی تھی، اور میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ کوئی لڑکیاں تراویح سنا رہی ہو۔ تو جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے بہت شوق پیدا ہوا۔ میں نے کسی کو بتایا تو نہیں، لیکن میں نے دل میں سوچا کہ میں ضرور حفظ کروں گی اور میں بھی انشاءاللہ ضرور تراویح سناؤں گی۔ تو پھر ابتدا کیسے ہوئی؟ میں او پی ایف گرلز کالج اسلام آباد میں کلاس 6 میں پڑھتی تھی، تو ہمارا اسپورٹس ڈے ہونے میں صرف 2 مہینے رہ گئے تھے۔ ہمیں ہر روز پی ٹی کی پریکٹس کروائی جاتی تھی اسمبلی کے بعد۔ اس کے بعد جب 2 ہفتے رہ گئے تو مارچ پاسٹ کی تیاری شروع ہوگی، تو میں نے کہا میں نے ضرور اس میں حصہ لینا ہے۔ اس کی پریکٹس کرتی رہی، میرے سارے مسلز فل ہو گئے اور مجھے بخار بھی چڑھتا رہا، لیکن میں نے گھر آ کے نہیں بتایا کہ مجھے بخار چڑھتا ہے یا اس طرح سے، کیونکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ ماما مجھے نہیں جانے دیں گی اسپورٹس ڈے پہ۔ تو اس لیے پھر بھی میں اسپورٹس ڈے پہ گئی، اور جس دن اسپورٹس ڈے ہوا اس دن میں جب واپس آئی تو مجھے کافی تیز بخار تھا۔ پھر اس کے بعد ماما نے مجھے اسکول بھیجا جب میرا بخار اتر گیا، تو اس دن ماما کہتی ہیں اب تم صحیح ہوگی، اب تم چلی جاؤ اسکول۔ جب میں اسکول سے واپس آئی تو مجھے پھر سے 104 پہ بخار چڑھا ہوا تھا، تو پھر ماما نے کہا اب نہیں میں نے اس کو اسکول بھیجنا۔ پھر ماما نے کہا کہ تم حفظ شروع کر دو۔ پھر 18 فروری کو ماما نے قاری صاحب کو بلایا تھا اور قاری صاحب سے میں نے حفظ شروع کیا تھا، اور 15 دن میں نے 30 پارہ ختم کیا۔ آپ کی آواز کچھ سدیس سے بھی ملتی جلتی ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں چھوٹا سدیس۔ جب میں نے قاری صاحب سے نازہ ختم کیا تھا تو میں پہلے قاری صاحب سے پڑھا کرتی تھی، اور جتنے عرصے تک میں قاری صاحب سے پڑھتی رہی ہوں، قاری صاحب مجھے یہی کہتے رہے تھے کہ اونچی آواز سے پڑھا کرو، اور جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھا کرو۔ تو پھر میں اسی طرح سے کوشش کرتی تھی، اور پھر آخر میں نے قاری صاحب کی طرح سے پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ جس دن میرا نازلہ ختم ہوا اسی دن ماما مجھے عمرے پہ لے کے گئی۔ جب ادھر گئی تو حرم میں جب میں نے قاری سدیس کی آواز سنی تو مجھے بہت اچھی لگی، تو میں نے کہا میں ان کی بھی ضرور سیکھوں گی، جب میں اپنے قاری صاحب کی سیکھ سکتی تو میں ان کی کیوں نہیں سیکھ سکتی۔ پھر ماما نے وہاں سے کیسٹس لی تھی۔ جب ہم وہاں سے واپس آئے، ماما ہر جمعے کو قاری سدیس کی کیسٹ لگا کے اور ہمارے ہاتھوں میں سپارے پکڑا کے بٹھا دیتی تھی۔ ماما کہتی تھی سنو بیٹھ کے، اور اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ ان کی طرح سے پڑھنا شروع کر دیا۔ ویسے بھی جب قرآن پاک مکمل ہوتا ہے تو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ ختم تو کبھی نہیں ہوا، ہمیشہ ختم کے ساتھ ہی فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو قاری سدیس کی کوشش کرو، ذرا نقل میں سورۃ فاتحہ سنا دو۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نقل اتارنا اگرچہ بری بات ہے، لیکن اچھے کام کی نقل کرنا اچھا ہے۔ آمنہ بہت خوبصورت قرآن پڑھتی ہے، اسما ویسا تو نہیں پڑھ سکتی، لیکن آج مجھے کہہ رہی تھی کہ میں آمنہ باجی کی طرح پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
آمین. پانی آ جائے تو تیمم چلا جاتا ہے، اصل ہو تو نقل کی ضرورت نہیں. ان کے ایک استاد تھے قاری عطا صاحب، تو انہوں نے ان کو تجوید سکھائی تھی اور قرات سکھائی تھی. اصلاح کر رہی ہے میری کہ کیونکہ تجوید اور قرات میں فرق ہے، تو کچھ تھوڑی سی ان کی محنت کا نمونہ بھی دکھاؤ، انہوں نے جو محنت کی تھوڑی سی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العظيم. اچھا اسما، یہ بتاؤ کہ قرآن پڑھتے وقت کیا مشکل ہوئی تھی؟ شیطان کیسے بہکاتا تھا؟ کیا کہتا تھا؟ جب مجھے سبق نہیں یاد ہوتا تھا تو اس وقت مجھے سب سے زیادہ شیطان میرے کو آتا تھا، اور اس وقت بھی آتا تھا جب مجھے سپارے نہیں یاد ہوتے تھے. تب میرا دل کرتا تھا کہ بس میں سب کچھ چھوڑ دوں، میں نے کوئی نہیں حفظ کرنا. میں ہر وقت جب بھی مجھے سبق نہیں آتا تو میں کہتی تھی میں نہیں حفظ کر سکتی، اور کافی عرصے تک بس میرے اندر یہی رہا کہ میں حفظ نہیں کر سکتی، اور میں یہی کہتی تھی.
پہلے میں قاری صاحب سے پڑھتی تھی، پھر میں حفظ پان چلی گئی، پھر حفظ پان سے میں گجرات چلی گئی، اور پھر گجرات سے میں واپس آ گئی، اور پھر میں نے ماما سے کہا میں نے حفظ نہیں کرنا، ماما نے کہا ٹھیک ہے نہ کرو۔ پھر آمنہ باجی کو ماما نے بلایا اور آمنہ باجی نے مجھے بہت سمجھایا کہ تم کر سکتی ہو، لیکن تمہارے اندر سے شیطان آ رہا ہے اور شیطان تو نہیں چاہتا کہ تم حفظ کرو۔ پھر میں نے ماما سے کہا کہ نہیں میں نے حفظ کرنا ہے، جب میں نے خود ہی کہا پھر ماما نے کہا ٹھیک ہے کر لو۔ پھر اس کے بعد آمنہ باجی نے پارے پکے کروانے شروع کیے، اور اس دوران بھی میں یہی کہتی تھی کہ میں نے نہیں حفظ کرنا، میں سبق نہیں شروع کروں گی، اور میں نے کافی عرصہ سبق چھوڑا رکھا۔ جون 22 کو میں گجرات سے آئی تھی، اور اس کے بعد میں سپٹمبر تک میرا خیال ہے میں نے سبق نہیں شروع کیا تھا، سٹاپ کر دیا تھا بالکل میں نے، اور تب میرے 12 بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو آمنہ باجی نے وہ آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ مجھے تھوڑا تھوڑا سبق کرواتی گئیں، اور وہ پارا بھی کمپلیٹ کروایا اور پیچھے سے پارے پکے کروائے۔ اس کے بعد آمنہ باجی کے ایگزامز آ گئے، پھر میں حفظ پان چلی گئی۔ اس کے بعد آمنہ بتائے گی پھر کیا ہوا، یہ آخری جو سپارے ہیں 15 سپارے، یہ کتنے عرصے میں یاد ہوئے؟ یہ پھر سرات الجنہ آئی 2 فروری کو 99 میں، تو پھر اس کو میں نے قرآن پاک حفظ کروانا شروع کیا، اور یہ جو آج 30 اپریل ہے تو یہ اتنے عرصے میں اس نے سارے سپارے حفظ کیے، اور اس میں بیچ میں عید کی چھٹیاں بھی ہم نے کی ہوئی تھی، 15 دن کی چھٹیاں تھیں، اور یہ اس نے کیا، اور بہت محنت سے اس نے پڑھا۔ بیچ میں پھر یہ کہتی تھی میں ابھی نہیں کر سکتی ہوں، میں سبق نہیں یاد کر سکتی، تو پھر میں نے کہا کہ اب اتنا کر لیا، اتنا سا رہ گیا۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جب تھوڑے سے سپارے رہ جاتے ہیں تو پھر قرآن پاک حفظ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت زیادہ۔ تو مجھے تو خود یقین نہیں آتا، اور اس کو بھی خود یقین نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو گیا اتنی جلدی، بس اللہ تعالیٰ نے مکمل کروا دیا۔ اور تھوڑا تھوڑا یہاں پر یاد کرتی تھی، لیکن میں یہ نہیں بتاؤں گی کہ کتنا کتنا یاد کر کے اس نے مجھے سنایا ہے، اتنی محنت کر کے اس نے پڑھا ہے۔ وہاں پر گھر جیسا اس کو وہاں پر نہیں ملا سب آرام، لیکن پھر بھی کچھ تو کھونا ہی پڑتا ہے اتنی بڑی چیز کو پانے کے لیے۔ الحمدللہ آج یہ قرآن پاک حفظ کر چکی۔ یہ بتانا صرف اس لیے مقصود تھا کہ شیطان آخری دم تک ساتھ نہیں چھوڑتا کہ تم نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، لیکن جب اللہ کی مدد ہوتی ہے، جب یہ آخری چانس تھا، میں نے اسما کو یہ گھر سے کہہ کے بھیجا تھا اسما اب بھیج رہی ہوں، اس کے بعد نہ کہیں بھیجوں گی اور نہ تم قرآن پڑھو گی، اگر پڑھنا ہے تو اب یہیں پڑھنا ہے۔ اور اس کو بھیج دیا 3 فروری کو آمنہ کے ساتھ، اور اس کے بعد میں نے دعا شروع کر دی، اور میں صرف دعا کرتی رہی کہ یا اللہ اب تو عزت رکھنا، یہ بہت جگہ سے واپس آ چکی ہے، اب اگر یہاں سے بھی واپس آ گئی تو میری خیر نہیں کہ میں ساری دنیا کو پڑھا رہی اور میرے بچے جاہل رہ جائیں، یہ کیسے ہوگا۔ اور میں نے بہت عاجزی اور زاری کے ساتھ، آج صبح بھی بات ہو رہی تھی نا سورۃ یوسف میں کہ جب بچوں کی سرکشی سامنے آئے تو اس کا حل صرف دعا ہے، اور دعا کی، اور الحمدللہ ان 2.5 مہینوں میں 15 پارے حفظ ہوئے، جو اتنے عرصے میں سٹاپ آپ دیکھیں 6 مہینے کے لیے چپ کر کے بیٹھ گئی کہ نہیں کرنا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ماں کی، ایک باپ کی، ایک گھر والوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی کہ بچہ آگے نہیں چل رہا، لیکن لا تیأسوا من روح اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ کبھی کہیں سٹاپ لگے، کہیں بریک آئے، کہیں اندھیرا آ جائے تو بس صبر کے ساتھ جمے رہیں، اللہ سے مدد مانگیں۔ اور ٹوٹل تقریباً 2 سال، کیونکہ فیبروری میں شروع کیا تھا تو اپریل میں ختم ہوا، ٹوٹل 2 سال ہے، جس میں تقریباً 2 سال آپ سمجھیں کہ 15 پارے اور آخری 2.5 مہینے جو ہیں وہ 15 پارے۔ دنیا کے کاموں میں بھی ہم رکتے نہیں، لیکن دین کے کاموں میں آزمائش بہت ہوتی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ جو آج یہ سعادت ملی تو یہ ایسے ہی خواب دیکھ کے مل گئی یا ایک تمنا کرنے سے مل گئی، اس کے پیچھے بہت سے آنسو، بہت سی دعائیں، بہت سے استادوں کی محنت، بہت سے لوگوں کی کوشش۔ اور میری امی خاص طور پر بہت پریشان ہوتی تھی کیونکہ ان کو اس سے خاص اٹیچمنٹ ہے، انہوں نے پالا ہے اس کو، کہ بہت دعائیں کرتی تھی کہ یہ کسی طرح اس منزل کو پار کر جائے۔ تو الحمدللہ پوٹینشل تھا، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہ ہو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ ہے کہ غازی صاحب بھی آ رہے ہیں، تھوڑا سا میں نے اس موقع پہ چاہا تھا کہ ایک اسکالر بھی ہمارے ساتھ شریک ہو اور کچھ باتیں کرے، تو ابھی مجھے میسج آیا کہ وہ آ رہے ہیں۔ جب تک وہ آتے ہیں تو میں اسما سے پوچھتی ہوں کہ اب آئندہ کیا پلان ہے، کیا کرنا چاہتی ہو، یہ خود ہی بتائے۔ میرا آئندہ کا پلان یہ ہے کہ انشاءاللہ اب میں نے حفظ تو کر لیا ہے، لیکن میں اس کو اچھی طرح سے پکا کر کے اس کے بعد میں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں قرآن میں PhD کر سکوں انشاءاللہ۔
کیونکہ ہر وقت آنے یہی ملتے ہیں کہ قرآن صرف حفظ کرنے کی چیز نہیں، عمل کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے. تو ایک دن خود ہی مجھ سے آ کے کہتی ماما آپ نے حدیث میں PhD کی، قرآن میں بھی ہوتی ہے. میں نے کہا تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہتی میں کر سکتی ہوں. میں نے کہا اگر ماں ایک کر سکتی تو تم کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ تو تمہاری اپنی کوشش پہ ہے. صرف کسی کی بیٹی بننے سے PhD نہیں ہوتا، اپنی محنت سے ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ سارا عمل میں ڈھل جائے. ڈگریاں کچھ نہیں کرتی جب تک عمل نہ ہو. جتنے میں غازی صاحب آتے ہیں، ہم ایک پوئم جو اب ان بچوں کو آئندہ میسج دینا ہے دنیا والوں کو، اس کے بارے میں ان کو بلاتی ہوں، ذرا ایک پوئم پڑھیں. یہ اب انگریزی میں تھوڑی سی پڑھیں گی، ایک نظم اسلام کیا ہے اور اسلام کے بارے میں. People of the world, do you know the truth about Islam? Or do you think it's about bombing planes and killing innocent people? Forget about the lies. I'm here to tell you how it really is. You deserve to know the truth about this beautiful way of life. People of the world, Islam is all about peace. Terrorism, it doesn't teach. It's all about love and family and charity and praying to one God. This is Islam. It's something you should know. I know it really helped me grow. It does away with greed, filth, arrogance, and teaches us morality, a perfect way to live. So don't believe what you see and hear. So many people wear a title of a Muslim, but they don't practice Islam. People of the world, Islam, it's all about peace. Terrorism, it doesn't teach. It's all about love and family and charity and praying to one God. This is Islam. Allahu Akbar. God is the greatest. ایسا ہے کہ دعا تھوڑی سی کر لیتے ہیں تاکہ ہم پھر باقی پروگرام بھی کر سکیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. لا الہ الا اللہ انت الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. رب نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا
إلا قضيتها يا أرحم الراحمين یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. ہم سب تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں یا رب العالمین. تو قرآن کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دینا، ہمیں قرآن کی شفاعت نصیب کرنا، قرآن کو ہمارے سینوں میں اتار دے، ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے غموں کے مداوا کا ذریعہ بنا دے، ہمیں اس کے دن رات پڑھنے والا بنا دے. اللہم ارزقنا التفکر والتدبر بما يتلوه لساننا من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه